مضامین ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اجمالی جائزہ کے طور پر سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی خوان ہے یا دسترخوان ہے۔ اس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کی 2 آیات میں ہے، 2 جگہ 112 اور 114 میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ وہ ہم پر خاص دسترخوان نازل فرمائے، خاص نعمتوں کا تحفہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو اسی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام بھی المائدہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول صلح حدیبیہ سے لے کر حجۃ الوداع تک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے آخری سال تک اس کا نزول ہوتا رہا، اور یہ جب کفار مکہ، قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 6 ہجری میں معاہدہ ہو گیا حدیبیہ کا، تو اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول شروع ہوا۔ اس میں بہت سے شریعت اسلامی کی تکمیل کے حوالے سے جو احکام ہیں اس میں موجود ہیں، جیسے تمام مدنی صورتوں میں ہے، حلال و حرام کے، انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی، اس کی نجی زندگی، اس کی عوامی اور پبلک لائف، اس کے حوالے سے مدنی صورتوں میں احکام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے سلسلہ سورۃ البقرہ سے چل رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ کمال کی طرف بڑھتا ہوا اس آیت مبارکہ تک پہنچا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل فرما دیا۔ جو احکام تھے، اس آیت کے بعد کوئی نیا حکم نہیں اترا۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے آیات اتری ہیں لیکن کوئی نیا اسلامی حکم، شریعت کا کوئی نیا قاعدہ، کوئی فقہی حکم جو ہے وہ نازل نہیں ہوا۔ اور یہ آیت کریمہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رب کائنات نے انہیں اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اور حضور کا صدقہ ہم تک یہ اعزاز پہنچا ہے کہ کسی نبی پر اللہ نے یہ حکم نہیں اتارا کہ دین مکمل ہو گیا، چونکہ دین کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ مسلسل جاری رہا۔ خالق کائنات نے ہر زمانے اور وقت کے مطابق احکام عطا فرمائے، یہاں تک کہ یہ مبارک گھڑی آپ پہنچی کہ حضور علیہ السلام پر، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو آپ پر پھر دین مکمل کر دیا گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ کسی بھی معاملے میں تشنگی رکھی گئی ہو، کہیں اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ زور اس پر ہے کہ اللہ نے جو حکم نازل کر دیا ہے اسے چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، فرمایا کیا تم جاہلی زمانے کا جو نظام تھا، سیاسی نظام ہے یا وہ قانونی نظام ہے، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں تمہارے سامنے یہ کلام موجود ہے جو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تشنگی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنی نعمت کو بھی اپنے تمام و کمال اور معراج پہ پہنچا دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس صورت میں یہود و نصارہ دونوں کا ذکر ہے اور دونوں پر اترنے والی کتابوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی اعلان ہے کہ تورات میں بھی فیہا ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل نازل ہوئی فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا، وموعظۃ للمتقین، اور اس میں تقوی والوں کے لیے نصیحت تھی۔ یعنی اللہ کا کلام جس دور میں بھی اترا ہے اس دور کے مطابق وہ مکمل روشنی رکھتا تھا، اور جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا تو اب جو نظام اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں اور شریعت اسلامیہ کی صورت میں عطا فرمایا، یہ بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس میں 5 دفعہ اہل کتاب کو تقریباً خطاب ہے، یا اہل الکتاب، یقل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اللہ نے براہ راست یا اہل الکتاب فرمایا، اور انہیں بتایا گیا کہ تمہارے اوپر جو کلام نازل ہوا تھا وہ بھی برحق تھا، لیکن اس میں جو تحریف کی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس میں کمی بیشی کی، ایڈیشن ڈیلیشن کیا۔ اب یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ ان کتابوں سے اس طرح منفرد ہے، چونکہ ان کتابوں میں بیان کیا گیا کہ جو تورات نازل ہوئی
تو تورات کی جو حفاظت ہے وہ ان کے احبار اور رہبانیون کے ذمہ تھی، یعنی ان کے جو علماء تھے یہود کے، یا یہود کے جو صوفیاء کہہ لیں اس وقت، روحانی پیشوا رہبان، ان کو ربانیون بھی کہا گیا۔ تو یہاں فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ تو یہ ربانیون ان کے جو روحانی پیشوا تھے یا احبار ان کے جو علماء تھے، انہیں محافظ ٹھہرایا گیا تھا تورات کا، وکانوا علیہ شہداء۔ تو انہوں نے جو حال کیا تو اس کو بھی ذکر فرمایا پہلی صورتوں میں بھی، یہاں بھی، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے منع کیا کہ میری آیتوں کے عوض آپ تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ حاصل کر کے میری آیتوں کو بیچ دیتے ہو، تو اس سے منع کیا۔ اب 3 آیتیں جو ہیں وعید کے طور پر نازل ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہاں ذکر یہود اور نصارہ کا ہے، لیکن بات جو ہے وہ ہمیں گویا ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا کلام چھوڑ کر، اللہ کا حکم چھوڑ کر، اللہ کا عطا فرمودہ الوہی نظام حیات چھوڑ کر اور نبوی نظام حیات چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے وعید یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 3 وعیدیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا جو فیصلہ نہ کریں اس کتاب کے مطابق جسے اللہ نے نازل فرمایا تو وہ لوگ کافر ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر فرمایا وہ ظالم ہیں، پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے اللہ کی کتاب کو نافذ نہ کرنے کی۔ اب اللہ کا کلام اور اللہ کا نظام حیات اس لیے ہمیں عطا ہوا ہے کہ ہم اسے اپنی زمین پر نافذ کریں، اپنے وجود پر نافذ کریں۔ وہ صرف برکت کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں آیا قرآن کہ ہم صرف تراویح میں سن لیا یا چند آیتیں اس کی تلاوت کر لیں، یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ اس کے مطابق ہم نے حکم کرنا ہے، یعنی اس کو نافذ کرنا ہے اپنے وجود پر، اپنے گھر پر، اپنے معاشرے پر، اپنی معیشت پر، جو بھی جس شعبے سے ہم وابستہ ہوں ہر شعبے کے بارے میں مکمل ہدایات دی گئی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت نے اس میں مکمل روشنی عطا فرمائی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، حضور کی ذات گرامی بھی نور ہے، اور جو کتاب عطا فرمائی گئی، کل کی جو صورت ہم نے پڑھی ہے سورۃ نساء کی آخری آیتوں میں تھا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، جو کتاب ہے وہ بھی نور مبین ہے، اور جو ہستی کتاب لائی ہے وہ بھی نور ہے، اور جس کی طرف سے آئی ہے وہ بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جب ہر طرف روشنیاں اور نور ہوں تو پھر اندھیروں میں بھٹکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہود و نصارہ کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ پھر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بھی اقامت دین کا کام کریں گے تو بات بنے گی۔ اقامت دین سے مراد اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے معاشرے پر اپنی حکومت کو مسلمان کرنا، یعنی نظام حکومت کو مسلمان کرنا، اپنے نظام عدالت کو مسلمان کرنا، اور اپنے دیگر جتنے شعبے ہیں ان سب میں جب تک مسلمانی کا نور نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اب حکم الجاہلیت یبغون، ہم پھر اس وعید کا حصہ ہے کہ کیا تمہیں وہ جاہلی نظام تو پسند ہے، اللہ کا نظام تمہیں پسند نہیں ہے۔ تو یہاں جب تورات والوں سے کہا گیا اور انجیل والوں سے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، یعنی ان کا نظام اپنے معاشرے پر، اپنے وجود پر نافذ کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس کو نافذ کرتے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ کی طرف سے کتنا کرم ہوتا، فرمایا کہ وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، آسمان سے بھی ان کے لیے رزق اترتا اور زمین سے بھی رزق اترتا، اگر وہ اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے اور انہیں نافذ کرتے، بجائے نافذ کرنے کے انہوں نے بھی ان کتابوں کو صرف برکت کے لیے رکھ دیا کہ ان سے ثواب حاصل کریں گے، ان سے ہم نور حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ثواب کے لیے نہیں اتری، ثواب اس کا ایک اضافی پہلو ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اتری تو اس لیے ہے لما یحییکم، کہ ہمیں ہماری زندگی میں یہ روشنی پیدا کرے عمل کے باب میں۔ تو یہی مسئلہ یہود و نصارہ کا ہمیں سنایا گیا ہے کہ ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ کتاب کو نافذ نہیں کرتے تھے اپنی زندگیوں پر، اور یہ جیسے عرض کیا ہے کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے، حجۃ الوداع تک اس کا نزول ہوتا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ پیغام ہے ہمارے لیے
کہ تکمیل اسلام کا بھی اس میں اعلان ہے، اور پھر یہ اعلان بھی سورۃ آل عمران میں بھی گزرا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جتنے مذاہب پہلے تھے انبیاء پر آئے، وہ اپنے طور پر اپنے اندر نور اور سچ رکھتے تھے، لیکن اب قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے۔ اور ساتھ سورۃ آل عمران میں یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ وعیدات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جیسے اس صورت میں بھی ہے، پہلے بھی گزری ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم قرآن کے وارث بن کے یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ہم بھی یہود کی طرح کہیں کہ ہم اعلیٰ و افضل ہیں اور ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ہم ہی جنتی ہیں۔ فرمایا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جنتی وہ ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ جو ایمان لائے، چاہے وہ یہودی بنے یا صابی بنے یا نصرانی بنے، تو ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر، اور جس نے نیک کام کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو اپنے اپنے دور میں، جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو ان میں بھی جس نے یعنی ایمان اور عمل صالح، یہ دو سعادتیں حاصل کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، تو اللہ نے سب کو اجر عطا فرمایا۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہی بس بات ختم ہو گئی ہے، یہ بات شروع ہوتی ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اس لیے یہود کا ذکر کر کے دراصل ہماری اصلاح کی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اقامت دین اور اقامت وحش، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عطا فرمودہ نظام حیات ہے، اس کو اپنی زندگیوں پر، اپنے ملک پر، اپنے معاشرے پر، معیشت پر، اپنی نظام عدل پر نافذ کیے بغیر کوئی نجات کا راستہ ہے۔ نہیں، نجات اس وقت ہے کہ جب ہم اس پر عمل کریں اور اس کو نافذ کریں۔ اور پھر جو خصوصاً نصارہ اور یعنی یہود ہیں، یہود اور نصارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ یہود ہیں، جبکہ نصارہ جو ہیں ان کے دلوں میں ہماری نفرت کم ہے۔ یہ آخری آیت ہے 6 پارے کی اسی صورت میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ جو یہودی ہیں یا مشرک ہیں، وہ سب سے سخت اور عداوت اور دشمنی رکھنے والے ہیں مسلمانوں سے۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اور جو محبت میں زیادہ قریب ہیں، دوستی میں مسلمانوں کے، وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو نصارہ جو ہیں ان کے دلوں میں کچھ گزارا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن یہود جو ہیں وہ آج بھی سب سے بڑی دشمنی اسلامی دنیا کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل کی ہی ہے۔ اور چونکہ اس کی پشت پر امریکہ ہے، اور امریکہ چونکہ یہودی لابی کی وجہ سے وہ سب اسی کے چنگل میں ہے، یہود ہی اس کے فیصلہ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے پوری دنیا میں جو اسلامی دنیا کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے آج بھی یہود ہی ہیں۔ اگرچہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جو فیصلہ کن سمجھو پوزیشن لینے والے ہیں، جو تھنک ٹینک امریکہ میں بھی اور پوری دنیا میں، تو امریکہ ہی گویا پورے ویسٹ کا ایک نمائندہ ہے، اور پھر اسرائیل اس کی مدد سے عملی طور پر میدان میں ہے، تو زیادہ نقصان پہنچانے والے یہی ہے۔ تو اس وقت بھی نصارہ جو ہیں ان میں نجاشی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں کلمہ قرور عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہی حضور نے ان کا جنازہ پڑھا جب وہ فوت ہوئے، تو انہوں نے جو اسلام کے لیے باتیں تھیں وہ بہت ہی محبت سے سنی تھیں، اور اللہ نے انہیں قبول کرنے کا شرف بھی عطا فرمایا تھا۔ اب یہاں 7ویں پارے کی جو پہلی آیات ہیں ان میں بھی یہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ ان کے دلوں میں قبولیت کا تھوڑا بہت جذبہ موجود تھا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں مان لائے، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی ایمان والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں داخل فرمائے نیک لوگوں کے گروہ میں۔ تو یہ ایک فرق ہے ان میں، اور ساتھ یہاں پیچھے بھی یہی فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، منہم مقتصد، یعنی کوئی درمیانے لوگ بھی ہیں، منہم امت مقتصدہ، کہ ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ اعتدال پسند بھی ہے، لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون، اکثر جو ہے ان میں سے وہ بہت برے عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیچھے سورۃ آل عمران میں بھی یہود کی اس گروہ کو بیان کیا گیا جس میں کوئی تھوڑی بہت انسانیت، اہل کتاب کا گروہ جس میں انسانیت موجود ہے۔ یہ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ فرمایا یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ایک ڈھیر سونے کا یا چاندی کا، یعنی بہت بڑی اماؤنٹ اس کے پاس رکھیں تو یودھی ہی رہی کا، لیکن لاکھوں کروڑوں بھی ان کے پاس امانت رکھیں تو وہ پھر بھی آپ کو پورا لوٹائیں گے، ایک درہم بھی دینار بھی کم نہیں ہوگا۔ لیکن ان میں کچھ اس نیچر کے بھی ہیں کہ من ان تأمنہ بدینار لا یودھی رہی کا، ایک دینار بھی رکھیں تو وہ بھی ہڑپ کر جائے، ایک دینار بھی واپس نہ کرے، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کروڑوں اربوں دینار بھی آپ کو واپس کر دے۔ تو ان کی ظاہر جو طبیعت مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو اچھے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے جنہوں نے پھر اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہود کے علماء میں سے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا اور پھر صحابی بنے۔ تو اس طرح یعنی ہر قسم کی طبیعتیں اور مزاج ہوتے ہیں، تو اسلام نے، قرآن کریم نے ان سب کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن اب جو نجات کا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہی اب محفوظ ہے۔ پہلے مولویوں و پیروں کی ڈیوٹی تھی کتابوں کی حفاظت، اس کی ڈیوٹی انا لہو لحافظون، سورۃ حجر میں فرمایا اللہ نے کہ ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اب کسی اور کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر نصارہ کا ذکر ہے، اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ثالث الثلاثہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو بھی خدا اور پھر ساتھ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ان تینوں کو خدا مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور یہ اعلان کیا کہ بل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت مسیح ابن مریم نہیں تھے مگر صرف رسول، و امہ صدیقہ، ان کی والدہ محترمہ راست باز تھی، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ظاہر جو کھاتا پیتا ہو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، تو خدا وہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اس جو عارضہ ہے اس سے محفوظ ذات ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بھی خدا اور میری والدہ حضرت مریم کو بھی خدا ماننا؟ تو اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو خدا مانتے رہنا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی جو شراکت ہے، شراکت داری سے، تو شرک سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کر سکتا تھا کہ جو حق نہ ہو، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے انہیں کہا ہوتا تو یقیناً تو جانتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے مبارک علم میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یعنی اس کی وضاحت کر دی گئی کہ وحدہ لا شریک رب کا ہی پیغام تمام انبیاء لاتے رہے ہیں، جیسے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ جو بھی نبی آتا رہا اس نے یہ نہیں کہا کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، نبی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے بندے بن جاؤ، نبی کہتا تھا اللہ کے بندے بن جاؤ، ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ اور ہمارے پردادا مرشد حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ مرید کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا، اللہ کے ساتھ ملاتا ہے۔
اور اپنے ساتھ ملنے کا مطلب ہی انہیں اللہ کا کلام سمجھانا ہوتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کا نور ان تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہی نبیوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ملانے آتے ہیں، اور یہی علماء کا کام ہے اور یہی صوفیاء کا کام ہے کہ وہ بندوں کو اپنے رب کے ساتھ ملائیں، اس کی اطاعت کی طرف، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف لے آئیں۔ تو یہ تو ایک خلاصہ تھا جو یہود و نصارہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں وقفے وقفے سے فرمایا گیا ہے شروع سے آخر تک، لیکن اس میں جو تکمیلی احکام ہیں شریعت مطہرہ کے، اب مختصراً ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کو سورۃ العقود بھی کہا گیا یا سورہ میثاق بھی کہا گیا، جو اس میں میثاق کا اور وعدے نبھانے کا ذکر ہے۔ پہلی آیت بھی اہل ایمان سے خطاب فرماتی ہے۔ ویسے اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان سے خطاب والی 16 آیات ہیں، کسی صورت میں اتنی تعداد میں آیات جو ہیں وہ اور کسی صورت میں نہیں ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا یعنی ایمان والوں کے خطاب سے شروع ہوتی ہوں، جتنی اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ ان کی تعداد ٹوٹل 16 آیتیں ہیں۔ تو پہلی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو۔ جیسے عرض کیا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو صلح حدیبیہ معاہدہ تھا مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان، لہٰذا انہیں کہا گیا ہے کہ چاہے وہ کفار بھی ہیں لیکن جس سے وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو نبھانا ہے۔ اس لیے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمان کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ غالباً حضرت امام مکحول کا یہ قول ہے یا امام مسروق کا کہ 3 چیزیں، ایک اس میں وعدہ ہے، وعدہ چاہے کافر سے بھی کیا ہے تو نبھانا ہے، مسلمان سے ہے تو پھر بھی نبھانا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے لیے مسلمان کافر ہونا نہیں دیکھنا، ان کا رشتہ دار ہونا دیکھنا ہے۔ اگر برا ہے، مسلم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہے تاکہ وہ اچھے راستے پہ آ جائے، کیونکہ 2 نمبروں کو تو اپنے باپ اور بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے 2 نمبری کریں گے تو اس وجہ سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو اور دور ہو جائیں گے۔ تو ایک وعدہ نبھانا ہے، دوسرا اس میں صلہ رحمی ہو گئی، اور تیسرا جو ہے وہ امانت داری ہو گئی۔ امانت داری یعنی امین ہونا، دھوکہ نہ دینا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت امین ہے، کن کے ساتھ حضور نے امانت داری فرمائی تھی؟ اہل مکہ کے ساتھ، اور جب وہ دشمن ہو گئے تو آپ پھر بھی امین ہی رہے۔ جب وہاں سے آپ تشریف لا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، تو جو جان کے دشمن تھے چلتے ہوئے بھی آپ نے ان کو امانتیں واپس فرمائیں، اس کے بعد تشریف لائے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا کے آپ چلے اور انہوں نے امانتیں واپس کیں، اور تیسرے دن پھر وہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ تو یعنی آپ نے کفار کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی۔ اب جو آپ کی جان کے دشمن تھے تو ان کے ساتھ تو اگر گنجائش ہوتی تو انہی کے ساتھ کی جاتی، کہ یہ ہمیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم ان کے سامان کی اور ان کے زیور کی حفاظت کرتے رہیں، سونے چاندی کی، لیکن آپ نے 1 درہم و دینار میں بھی معمولی سا بھی کوئی شائبہ تک پیدا نہیں ہونے دیا خیانت کا۔ تو یہاں اوفوا بالعقود سے یعنی گویا اس موضوع کو شروع کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور آگے پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کہ ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ اور ساتھ فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور ہرگز تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل چھوڑ دو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی چاہے دشمن ہے سامنے اور کافر ہے، لیکن جب معاملہ ہو انصاف کا تو بات پھر انصاف کی ہونی چاہیے۔ اسلام یا یہودیت یا اہل کتاب یا مشرک کوئی بھی سامنے ہو، ان میں سے بندے کو نہیں دیکھنا، پھر انصاف کو ہی دیکھنا ہے۔ اسی طرح آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے خصوصاً فرمایا گیا، جب یہ یہود و نصارہ کا ذکر جہاں پہ ہو رہا ہے اور خصوصاً تورات اور زبور کا، تورات اور انجیل کا ذکر ہوا، تو وہاں ارشاد فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ اب یہود تھے وہاں پہ، بہت سے ایسے معاملات ہوتے کہ یہودی اور مسلمان کا آپس میں اختلاف ہوتا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی وہ کیس آتا تو آپ ہی فیصلہ فرماتے۔ تو حضور کو فرمایا گیا کہ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب بھی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اگر آپ کو فیصلے کا کہیں تو اے محبوب ہمیشہ انصاف کا ہی فیصلہ فرمانا، یعنی چاہے یہودی بھی سامنے ہو
تو ایسا نہیں کہ یہ دین کا دشمن ہے یا ہمارا دشمن ہے ذاتی، تو ہم اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے انصاف میں کوئی کمی بیشی کر دیں، نہیں، اس میں کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط کا حکم ہے۔ اور تو وعدے ہر صورت میں نبھانا ہے، تو مسلمانوں نے جو حدیبیہ کا وعدہ تھا وہ بھی نبھایا، خود مشرکین کی طرف سے وہ وعدہ خلافی ہوئی۔ اور پھر دوسری آیت جو ہے، بلکہ پہلی آیت سے ہی حج کے احکام شروع ہو گئے ہیں، اور آخر میں چوتھے پارے میں 7ویں پارے میں جو 7ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے اس میں بھی پھر حج کے احکام ہے۔ خصوصی طور پہ حج کے موقع پر شکار سے منع کیا گیا، غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ اور پھر چونکہ کفار نے اور مشرکین نے ایک عرصہ تک مسلمانوں کو روکے رکھا تھا، حدیبیہ تک 7 ہجری میں جا کے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کعبہ کے اندر جانے کی، حرم کے اندر جانے کی اور عمرہ کرنے کی، تو حدیبیہ میں واپس آ گئے تھے مسلمان راستے سے ہی۔ تو ساتھ یہاں پہ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ انہوں نے تو آپ کو روکا ہے مکہ جانے سے، لیکن اس وجہ سے آپ نے اب نہیں روکنا، اللہ نے آپ کو اگر اختیار عطا فرمایا تو آپ ان کو آنے سے مت روکیں۔ تو یہ خاص طور پہ حکم فرمایا گیا، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اللہ کی رضا کے لیے بیت الحرام کی طرف آ رہے ہوں انہیں مت روکنا۔ اب اس کے بعد وہ حکم اترا ہے جو آخری صورت ہے بے اعتبار نزول کی، سورۃ توبہ میں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پھر اس کو مکمل بند کر دیا گیا کہ مشرک مسجد حرام میں نہیں آ سکتے، لیکن اس سے پہلے جو ہے انہیں روکنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اور پھر احترام کا حکم ہے، شاعر اللہ کا احترام، حرمت والے مہینوں کا احترام، قربانی کے خصوصاً جو حج پہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی خاطر جو جانور لے جائے جاتے تھے ان کے حوالے سے ان کا احترام، جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوتے نشانی کے طور پر کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور یہ جہاں مکہ میں جا کر ہی ان کی قربانی پیش کی جائے گی، ان جانوروں کے احترام کا حکم ہے۔ اور پھر حلت و حرمت کے احکام میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں 4 مقامات پہ ان کا ذکر ہوا، ان میں سے ایک مقام ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، اور ایک مقام جو ہے وہ سورۃ نحل میں ہے، پھر سورۃ اعراف میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور یہاں ان 4 چیزوں کے ساتھ پھر کوئی اور چیزیں بھی بیان کی گئی، تو ہم ان کے گن لیتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا۔ پہلی چیز مردار ہے، جو جانور از خود مر جائے، پھر خون ہے، دم مسفوح، جب جانور ذبح کیا جائے تو جو خون بہتا ہے۔ تیسری چیز جو حرام ہے وہ خنزیر ہے۔ چوتھا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے تمام جانور، اور 5واں گلا گھونٹنے سے مر جائے، گلے میں رسا پھنس گیا یا اس طرح کوئی جانور مر جائے از خود تو وہ بھی حرام ہے۔ جو چوٹ لگنے سے مر جائے، چوٹ لگی اس کو، جیسے پتھر لگ جاتا ہے یا گر گیا، اور گرنے کا خیر الگ سے بیان کیا گیا 7ویں نمبر پہ، جو بلندی سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ 8ویں نمبر پہ سینگ لگنے سے مر جائے، ایک جانور دوسرے کو سینگ مار دے تو اس سے بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ اور 9واں ہے جسے درندوں نے کھایا ہو، وہ بھی حرام ہے، لیکن الا ما ذکیتم، اس میں پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر جانور نے کسی، جو درندے ہیں، اس نے کسی جانور کو پھاڑا ہے، ابھی وہ زندہ تھا جانور جس پر حملہ کیا گیا، تو اگر آپ اس کو ذبح کر لیں تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ اور پھر جو استھان پر ذبح کیا جائے، یہ بتوں کے سامنے پتھر رکھے ہوتے اور وہاں جانور بتوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہاں ذبح کیے جاتے، تو اس طرح کے وہ جانور بھی حرام ہیں۔ اور پھر فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اس طرح سے جو جانور ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ان چیزوں کا اضافہ فرمایا گیا، ویسے باقی مقامات پہ 4 چیزیں ذکر ہوئی ہیں اور یہاں یہ زیادہ ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری شریعت میں عام میتہ تو ہیں لیکن پھر بھی حلال ہیں، جیسے احلت لنا میتتان و دمان، چونکہ میتہ اور دم دونوں حرام کہے گئے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا 2 میتہ، 2 مردار اور 2 خون ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور وہ ہیں فالجراد والحوت، ایک ٹڈی اور دوسرا جو ہے مچھلی، اور 2 دم ہیں وہ فالکبد والطحان، یعنی کلیجی اور تلی، یہ دونوں جمے ہوئے خون کی کیفیات ہیں لیکن ہمارے لیے حلال ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اس طرح شکار کا بھی اس میں تفصیلی حکم ہے سورہ مبارکہ میں کہ سدھایا ہوا جانور، یعنی وہ کتا جو خاص طور پہ اسی کام کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کو کلب معلم کہتے ہیں، وما علمتم من الجوارح، کہ جو سدھائے ہوئے جانور ہیں شکار کے لیے جو کتا ہے، اگر وہ شکار کر لے تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کے ذبیحے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب یہود و نصارہ کا جو جانور ہے ذبح کیا ہوا وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اس میں علماء نے پھر تفصیلی کلام کیا ہے کہ اس سے مراد جو طعام کہا گیا ہے، طعام سے مراد ان کے میوے اور ان کی سبزیاں نہیں ہیں، وہ تو سب کی حلال ہے، چونکہ ان کے اندر تو کوئی حلال حرام والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ آپ کسی کی جگہ جائیں، کسی مشرک کے پاس بھی اگر آپ کے سامنے سبزی رکھتا ہے دوسری چیز، وہ تو ہر جگہ حلال ہے۔ جیسے ہم جو باہر رہتے ہیں ہمارے دوست احباب، تو وہاں یہ چیزیں کھاتے ہیں، وہ گوشت میں شک ہوتا ہے کہ کہیں خنزیر کا نہ ہو، تو اس کا پھر حلال گوشت کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو یہود و نصارہ کے ذبح کیے ہوئے جانور ہیں تو قرآن نے اس کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کو یہ خاص یعنی رعایت دی گئی ہے ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، حالانکہ اسی صورت نے بیان کیا کہ ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا خدا کہتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود اللہ کا بیٹا کہتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے۔ اس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے۔ تو ان کے اس شرکی عقیدے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابوں کا وارث ہونے کی وجہ سے یہ ایک خاص رعایت دی ہے کہ اس کے باوجود ان کا جو کھانا ہے ذبیحہ ہے ہمارے لیے حلال ہے۔ اس پر تفصیلی کلام ہمارے اس دور کے عظیم محقق قبلہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے طبیان القرآن میں۔ تو تیسری چیز جو حلال ہے اس کا ذکر پہلے ہو گیا ہے، لیکن دوبارہ وضاحت کے لیے کہ درندے اگر کسی جانور پر حملہ کریں، اگر وہ زندہ مل جائے آپ کو، اس کا جو شکار ہے تو اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ بھی حلال ہوگا۔ اسی طرح نکاح کے پچھلی صورت میں سورۃ نساء میں نکاح کے تفصیلی احکام تھے اور تفصیل تھی کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں اس موضوع کو تھوڑا اور آگے تکمیلی انداز میں بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ جو محسنات ہیں ان میں سے یہ ارشاد فرمایا والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، ان میں سے جو پاک باز عورتیں ہیں تو ان سے نکاح، جو یعنی عیسائی ہیں یا یہودی ہیں عورتیں اہل کتاب، ان سے بھی نکاح حلال ہے اور جائز ہے۔ اور حرمت جان و مال کے حوالے سے بہت سے مباحث ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ پیچھے سورۃ نساء میں ذکر آیا، قتل خطا کا ذکر ہوا، جان بوجھ کے مومن کسی کو مار نہیں سکتا، اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کے احکام سورۃ نساء میں بیان ہوئے پچھلی صورت میں۔ اور اس صورت میں اس موضوع کو اور آگے بڑھایا گیا ایک خاص واقعہ بیان کر کے۔ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، قابیل اور حابیل کا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا حسد میں آ کر، اور اللہ نے اس کو بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان فرمائیے ان کے سامنے حق کے ساتھ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول کی گئی دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو قال لأقتلنک، اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ بھائی کو کہا کہ آپ کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان سے قبول کرتا ہے جو تقوی والے لوگ ہیں۔ تو آگے بھی کمال، ایک انسانیت کا اظہار بھی کمال ہے کہ ایک طرف ایک بھائی جو ہے وہ بغیر وجہ کی قتل کر رہا ہے، اور دوسرے میں انسانیت اپنی معراج پہ ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، وہ کہتا ہے کہ اے بھائی اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے بھی مجھے قتل کرنے کے لیے، میں پھر بھی آپ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو یہ انسانیت بھی ایک طرف، شیطنت بھی اپنی انتہا پہ ہے کہ پہلا قاتل ہے تاریخ انسانی کا قابیل، پہلی دفعہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے
اس کو گناہ ملتا رہے گا کیونکہ اس نے یہ غلط کام شروع کیا ہے۔ لیکن سامنے والا کہتا ہے کہ آپ مجھے مارنے کی کوشش بھی کریں گے تو میں پھر بھی آپ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا مارنے کے لیے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ عظیم حکم فرمایا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا یا اسے جینا سکھانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے آیت میں وہ حکم بھی بیان فرمایا گیا اسی حوالے سے، چونکہ اللہ کو انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ اس کو مزید واضح فرمانا ہے کہ اگر کوئی زمین میں فساد کریں اور لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچائیں تو ان کو بہت ہی شدید سزا کی اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ اس کے مستحق ہیں، ان کو دی جائے۔ اور وہ سزا یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، انہیں پھانسی دی جائے، انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی چڑھایا جائے یعنی پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ اور ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح پھر اور حد جو یہاں پہ بیان ہوئی وہ چوری کی حد ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والے مرد یا عورت کی اگر یہ جرم ثابت ہو جائے، چوری ثابت ہو جائے تو فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے، یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ تو یعنی چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کی آخری زمانہ تک اس کا نزول ہوتا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں گویا تکمیل کی صورت میں وہ احکام بیان فرمائے گئے۔ اسی طرح شراب اور جوئے کا حکم جو پچھلی صورتوں میں بیان ہوا، سورۃ بقرہ میں بھی اور پھر سورۃ نساء میں بھی، کہ سورۃ بقرہ میں کہا گیا شراب کے حوالے سے کہ وہ گناہ ہے، اگرچہ لوگوں کا نفع بھی ہے لیکن اس کو گناہ کہا گیا۔ سورۃ نساء میں کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ تو یہاں اس کا حتمی حکم ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب ہے یا جوا ہے یا استانوں اور پانسوں کے تیر ہیں، یہ قطعی اور حتمی طور پر حرام ہیں، لہٰذا یہ نجس ہیں اور ان سے بچو۔ تو اس کا فائنل حکم جو اس صورت میں اترا ہے سود کا بھی، جوئے کا بھی اور شراب کا بھی۔ اور ایک اور اہم حکم ہے جو ہے تو شروع میں لیکن ہماری گفتگو کے آخر میں آ رہا ہے، وہ وضو کا اور تیمم کا حکم ہے۔ وضو کا حکم قرآن میں ایک جگہ ہے اور وہ یہی سورہ مبارکہ ہے، دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، 4 فرض بیان فرمائے گئے وضو کے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر آپ وضو کی کسی وجہ سے پانی نہیں پاتے اور وضو کی پوزیشن نہیں بنتی یا غسل کی، تو اس کی جگہ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ غسل واجب ہے یا وضو کرنا ہے، دونوں صورتوں میں تیمم ان کی جگہ لے گا، اور تیمم جو ہے وہ صرف چہرے اور ہاتھوں پہ ہے یعنی کوہنیوں تک۔ اور حج کے احکام جیسے شروع میں بھی ہیں اور آخر میں بیان فرمائے گئے، اور وصیت کے حوالے سے قانون شہادت جو ہے اس کی بھی تفصیل ہے، اور 2 گواہ ذوا عدل اثنان ذوا عدل منکم، 2 عادل گواہ جو ہیں کسی بھی معاملے میں اگر گواہی دے دیں تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور او آخران من غیرکم، اور غیروں میں سے بھی ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، آگے تفسیر بیان فرمائے گی۔ تو 2 گواہ ہر معاملے میں، اور جو اچھی شہرت رکھنے والے لوگ ہوں، او آخران من غیرکم، جو مسلمان نہ ہوں لیکن اچھی شہرت رکھتے ہوں، ان کی گواہی بھی قبول ہے۔ جیسے قرآن میں آج بھی ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں کہ ان میں یہود و نصارہ میں بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی ہیں جن کو کروڑوں روپے بھی دیں تو 1 روپے کا بھی کوئی نقصان نہیں کریں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ 1 روپیہ بھی دیں تو وہ بھی یعنی غبن ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو ذوا عدل اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ان کی گواہی بھی قبول ہے، جیسے مختلف ہمارے ایمرجنسی معاملات ہوتے ہیں، کہیں قتل ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو ان میں ان کی گواہی بھی قبول ہے۔ اس کو بھی قرآن کریم نے قانون شہادت کے ضمن میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے اور عمل کی روشنی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔